واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ معاشرتی برائیوں کو قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا اور اس سے روکا گیا ہے۔ جوں جوں عہد نبوت سے فاصلہ بڑھ رہا ہے تو دین سے بیگانگی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کی جو اصل روح ہے اس سے لوگ ناآشنا ہوتے چلے جا رہے۔ پہلے جن چیزوں کو گناہ سمجھا جاتا تھا آج اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، تعویلات پیش کی جا رہی ہے، نام اور لیبل اور ٹیگ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معاشرتی برائیوں کو بیان کیا جائے، اس کی قباحت اور شناعت وہ معاشرے میں عام کی جائے۔ آج کل گانا، موسیقی، رقص و سرور کی محفلیں، مرد و زن کا مخلوط اجتماع اور گیدرنگ، ڈرامے اور فلمیں، ویلوگ اور اس طرح کی چیزیں وہ سرائیت کر چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری روحانیت متاثر ہو رہی ہے اور ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں۔ میں نے اس دن بھی ایک مثال پیش کی کہ جب ایک آدمی یہاں سے لاہور جاتا ہے ٹرین میں تو وہ کچھ دیر کے بعد کھڑکی سے جان کر دیکھتا ہے کہ کون سا اسٹیشن آئے۔ اگر راستے میں آنے والے اسٹیشن مانوس ہوتے ہیں، وہی اسٹیشن ہوتے ہیں جو لاہور کے روٹ میں آتے ہیں، تو آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ میرا سفر صحیح جا رہا ہے، میں صحیح رخ پر سفر کر رہا ہوں، میری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، میں لمحہ بلمحہ اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو راستے میں آنے والے اسٹیشن غیر مانوس دکھائی دی جو لاہور کے روٹ میں نہیں آتے تو یہ فکر مند ہو جاتا ہے اور یہ اس ٹرین سے اترنے کی فکر کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم آخرت کے سفر پر گامزن ہیں، جنت ہماری منزل ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی ڈائریکشن کو چیک کرنا کہ ہم واقعی جنت والے راستے پر جا رہے ہیں۔ آنے والے اسٹیشن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، اچھے اخلاق، حلال کمائی، تہجد، دعائیں، یہ چیزیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے اس سفر میں یہ چیزیں نہیں ہے بلکہ گناہ ہی گناہ ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کریم نے اس آیت میں کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں فضول چیزیں،
बेहुदा बातें, लायानी काम। अब लहव वल हदीस से मुराद क्या है? भाई कुरान की वही तशरीह मोतबर होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तशरीह की, उसका सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को होगा तो वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन होंगे। आज ऐसे लोग हैं, स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर, कि वो कहते हैं कि भाई कुरान करीम की तशरीहात जो हमें समझ में आएगी हम वही माना मुराद लेंगे। 1445 साल से सहाबा इकराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, असलाफ, अकाबिरीन उम्मत, लाखों करोड़ों लोग, उन्होंने जो तशरीहात की हैं वो सबको साइड में रखकर कहते हैं मेरे फहम के मुताबिक, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक, मेरा तज्जिया, मेरा तबसरा, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा ओपिनियन, मेरा ख्याल, मेरी राय। आप समझ रहे बात? किस तरह उस पूरे दीन का जो एक नक्शा था, जो एक हिस्ट्री थी, जो एक बैकग्राउंड था, उसको साइड में रखकर हर आदमी कुरान की अपनी तशरीहात करता। आजकल बाकायदा डिबेट होती है कि जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और गाना सुनना जायज है और कवालियां सुनना जायज है। डिबेट होती, यानी एक जमाने तक तो करने वाले को भी ये पता था, वो एतराफ करते थे कि है ये गलत, लेकिन अब बाकायदा इस पर प्रोग्रामात होते कि जी कुरान में जो है उसका मतलब ये है, हदीस में जो है उसका मतलब ये है। तो एक बात ज़हन में रखें कि कभी भी आपके सामने अगर कोई कुरान की तशरीह करता है, हदीस पाक की तशरीह करता है, तो आप ये देखें कि ये सहाबा इकराम के अक़वाल पेश कर रहा है, ये ताबिईन के अक़वाल पेश कर रहा है, या ये अपनी तरफ से मन घड़त और इख्तिराई बात पेश कर रहा है। इसको आपने देखा। तो लहवल हदीस से क्या मुराद है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जो सहाबा में अफ़क़हुस सहाबा थे, सबसे ज्यादा फिक़ही बुनियादों को समझने वाले, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह का जो मदार है, जो बेस है, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु के अक़वाल पर है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु वो सहाबी है कि इनकी पिंडलियां बारीक और छोटी थी, पतली। तो जब ये दरख्त पर चढ़े तो हवा ने कपड़ा उठाया और इनकी पिंडलियां नजर आई। अब वो इतनी पतली और बारीक कि कुछ लोग हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद की इन बारीक और पतली पिंडलियों पर हंसने वालों, क़यामत के दिन ये पिंडलियां ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी हो। अल्लाह के यहां इसका मकाम इतना है। ये वही अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इत्तिबा और इक्तिदा का हुक्म दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, और कसम खाकर फरमाते हैं, और 3 दफा कसम खाकर फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है। यानी जो लोग गाना खरीदते हैं, आप कहेंगे गाना कैसे खरीदा जाता है? एक गाना
اس پر کروڑوں روپے لگتے ہیں. پہلے اس کو لکھنے والا پیسے لیتا ہے، پھر اس کی لے بنانے والا پیسے لیتا ہے، پھر اس کو گانے والا گلوکار پیسے لیتا ہے، پھر اس پر ایکٹنگ اور شوٹنگ کرنے والا ہیرو اور ویلن اور ہیروئن وہ پیسے لیتے. پھر اس فلم کو فلمانے کے لیے جب یہ سوئٹزرلینڈ اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ کروڑوں کی ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ اور اکوپمنٹ اور میوزیکل کنسرٹ اور میوزیکل انسٹرومنٹ اور یہ سارے خرچے ہوتے. پھر اس کو کیسٹ میں اور سی ڈیز میں اور فیس بک میں اور یوٹیوب میں اور مختلف پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ایک گانے پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں. تو آپ پیسے دے کر یہ خریدتے. اور جو میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں نا اس کا 25,000 روپے 50,000 روپے 1,00,000 روپے ٹکٹ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ ٹکٹ خرید کر اس کنسرٹ میں شرکت کرتے ہیں. ابھی تو اسلامی ملکوں میں بھی ہندوؤں کو، یہودیوں کو، سنگرز کو، گلوکار اور ایکٹرز کو بلایا جاتا ہے، ان کا وہاں پر شو ہوتا ہے، اس پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اتنے جلیل القدر صحابی 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، پرووک کرتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر یہ لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، ان کو عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری. بھائی جو آدمی گانے سنے گا تو وہ تلاوت کہاں سنے گا؟ جو موسیقی کو روح کی غذا کہے گا اس کو قرآن اور اللہ کے ذکر سے اطمینان کیسے ملے گا؟ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، جیسی روح ویسی غذا. بھائی جب گندی روح ہوگی تو اس کو تو اسی سے سکون ملے گا، لیکن جو پاکیزہ روح ہوگی اس کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. جب اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے تو گانے سے بے چین ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو مشہور تھے سنت کی اتباع کرنے میں، راستے سے گزر رہے تھے، ساتھی ساتھ ہیں، گانے کی آواز آئی، بے چین ہو گئے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی. ہم تو ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہیں نا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی کہ آواز نہیں آئے، تیز تیز چلنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھتے کہ بھائی آواز آ رہی ہے یا نہیں، وہ کہتا آ رہی ہے، اور تیز چلتے جب تک وہ آواز بالکل ختم نہیں ہوئی، کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی.
اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گانے کی آواز سن کر ایسا کیا تھا۔ ہم ایسا کرتے؟ بھائی ہمارے بعض مقتدی حضرات بڑی محبت سے ہمیں دعوت دیتے، جی بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر علماء کو دعوت دے رہا ہے تو اس محفل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسی لیے دعوت دے رہا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی علماء کو وہاں تو نہیں بلائے گا جہاں پر گانا ہو، میوزک ہو، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو۔ تو اگر ہم چلے جائیں اور وہاں گانا ہوتا ہے، ہم کہتے بھائی بند کرو، بہت سے لوگ بند کر دیتے، ہمارے نکلنے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بند نہیں کرتا، ہم وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے جی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا۔ او بھائی شرم تو تمہیں آنی چاہیے، غیرت کار خطا کڑے دے۔ اس پر اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، قرآن اور حدیث کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، ہندوؤں کے یہودیوں کے وہ کام کر رہا ہے، اور اوپر سے ناراض بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ اکثر محفلوں میں ہو رہا ہے۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر گلی میں ٹینٹ لگا ہوتا ہے، پینزہ دیگو نا بھائی چولو والا، اور دیکھ بھائی دا 50,000 راغوختے۔ بھائی مزہ تو تب آئے کہ تم کوئی 8-10 جانور ذبح کرو، کوئی 2-3 ہزار لوگوں کا کھانا رکھو، پھر کوئی فنکشن کرو، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن چلو کھانا جو ہے نا 100 آدمیوں کا ہوگا، اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اور گانے کے لیے اور فنکشن کے لیے اور جو ہے نا وہ ڈیک کے لیے اور ساؤنڈ سسٹم کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہوگا، سارے محلے کی نیند خراب کرے گا۔ غیرتی زوان تگورا۔ بھائی یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ قریب میں مسجد ہے، قریب میں مدرسہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، بر صغیر پاک و ہند تھا، مسلمان اور ہندو ایک معاشرے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہندوؤں کی جب دیوالی آتی تھی اور وہ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز روک دیتے تھے کہ مسجد ہے، مسلمانوں کے ادب اور احترام اور عبادت کی جگہ ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج مسلمان مسجد کے سامنے زانے شرمولے۔ بھائی باتیں شاید آپ لوگوں کو سخت لگے، لیکن اس منبر سے جب یہ حق بیان نہیں ہوگا تو پھر تو کتمان علم آئے گا۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کون سے صحابی ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو تاویل کا علم سکھلا اور دین کی سمجھ عطا کر۔ یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ بھی فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا ہے۔ بھئی یہ بچوں کو لے جائے ادھر، کوئی ساتھی وہاں سے جائے، پیچھے سے جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ۔ فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے چیلنج کیا
کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں حضرت آدم کی اولاد کو، اللہ آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ، بھائی تو بہکا اپنی آواز سے، بِصَوْتِكَ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جتنا تیرے اندر زور ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ شیطان کی آواز سے مراد گانا بھی ہے، اور شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ آپ بتائیں، جو گانا سنے گا، 10 منٹ تک گانا سن رہا ہے، تو اس 10 منٹ تک اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ پھر بعض لوگ گانا سیکھتے ہیں، ابھی تو اسکولوں میں کلاسز ہوتی ہے، میوزک کی کلاسیں ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں نا، ہائی ایجوکیشن کے نام پر آپ ہزاروں روپے فیس دے کر اپنے بچے کو جو بیچتے ہیں، وہ میوزک کی کلاسیں ہوتی ہے، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ وہاں ڈانس کی کلاسیں ہوتی ہے، اس کے انسٹرکٹر آتے ہیں، اور یہ میوزک یہ آپ کی نفسیات کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو کلچرل ایسوسیشن ہوتا ہے، یہ میوزک اس وقت ایک یونیورسل ایموشنل لینگویج بن چکا ہے۔ اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے باقاعدہ میوزک کو ٹول اور آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں، اس سے آپ کے اندر شہوت کے اور گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں، اور ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمائے شیطان کی آواز سے مراد گانا گانا ہے۔ لوگ 2 سال تک میوزک سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد گاتے ہیں، ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور انہیں ملک کا اعلیٰ ایوارڈ ملتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انہیں ملک کا معزز ایوارڈ دیا جاتا ہے، چدرزان دیر شرمولے دے، اور اس کی بڑی خدمات ہے ملک اور قوم کے لیے، اور بڑی اس کی شاندار پرفارمنس ہے، اس میں انہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں اس پر لعنت برستی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک گانے کی آواز، گانے کی آواز، دیگ کی آواز، ڈول کی آواز، باجے کی آواز۔ اکثر لوگ ناراض بھی ہوتے، یعنی شادی میں جب دولہا آتا ہے تو اس سے پہلے باجوں والے آتے ہیں، ڈول والے آتے ہیں۔ یار اپنی پہچان کیا کروا رہے ہو کہ کون آ رہا ہے؟ یعنی یہ غیر سنجیدگی والی بات نہیں ہے، سچ بتاؤ۔ تو فرمایا 2 آوازیں، 2 آوازیں اس پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک گانے کی آواز، مزمار، ڈول کی آواز، موسیقی کی آواز، باجے کی آواز، ایک جو خوشی کے وقت لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا رونے کی آواز، یہ جو عورتیں نوحہ کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے، شور مچاتی ہے، اور دوپٹہ سر سے ہٹا دیتی ہے، اور بال کھول دیتی ہے، اور چہرے پر مارتی ہے، اور گریبانوں کو چاک کرتی ہے۔ فرمایا ان 2 آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ بھائی جس گھر پر لعنت برسے، اور بعض لوگ شادی سے 10 دن پہلے سے روز ڈنگ ڈنگ ہوتا ہے۔ 10 دن کیا ہوتا ہے؟ روز ڈنگ ڈنگ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ میرے جذباتی الفاظ تو نہیں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالے میرے پاس موجود ہے۔ 10 دن تک اس گھر پہ لعنت برستی رہی، تو شادی کے 2 دن بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ساس اور بہو کے، بہو اور سسر کے۔
نندوں کے، دیور کے ساتھ، جیٹھانی کے ساتھ، ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب ہماری خوشی لوگوں کو راس نہیں آئی، رشتہ دار جلتے ہیں، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، کوئی تعویذ دو۔ بتاؤ بھائی، کسی نے کچھ کیا ہے یا اس نے خود اپنے آپ کے ساتھ کیا؟ خود اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں، ہمارا مقصد کسی کی تذلیل اور تحقیر نہیں، لیکن بھائی بات تو سچ ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی عزم کر لو کہ ہمارے گھروں میں شادی ہوگی تو اس میں یہ ڈرامے بازی نہیں ہوگی۔ ہاں کہتے وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، اتنا بڑا اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار 63 سال اس امت کے لیے رونے والے ناراض ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ غنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نفاق کا مطلب یہ منافق ہو جاتا ہے، تبھی تو یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، تبھی تو یہ کہتا ہے جی وہ تھوڑی بہت قوالی سننا جائز ہے، تبھی تو یہ کہتا ہے او جی چھوڑو ان مولویوں کو، تبھی تو یہ کہتا ہے وہ جو قرآن میں ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ جب نفاق آ جاتا ہے پھر آدمی تعویلات پیش کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جو جتنے زیادہ گانے سنے گا اتنا ہی اندر نفاق آئے گا، اور جب نفاق آئے گا تو پھر اس کو علماء اچھے نہیں لگیں گے، پھر اس کو دین کی بات ہضم نہیں ہوگی۔ آج ہمارے سیاسی سارے جلسوں میں 1 گھنٹہ ڈانس ہوتا ہے، گانے ہوتے، میوزک ہوتا ہے، اس کے بعد آ کے حکمران کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا یہ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانا گانے کو حلال سمجھ لیں۔ اس کی قباحت اور شناعت اور برائی اور بےہودہ ہونا یہ ذہنوں سے نکل جائے گا، معاشرے میں چیز عام ہو جائے گی، لوگ اس کو ہلکا سمجھیں گے اور نام بدل کر سود کریں گے، لیکن نام بدل کر شراب پیئیں گے، لیکن نام بدل کر اس کا مختلف ٹیگ لگائیں گے۔ فرمایا 2 عذاب ان پر آئیں گے، زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ آج کل ضروری نہیں ہے جہاں پر زلزلہ آئے ان پر اللہ کا عذاب تھا، کبھی کبھی تھوڑے لوگوں کی وجہ سے نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، ہاں قیامت میں پھر ان کا فیصلہ الگ الگ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیک لوگوں نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ آج کل اگر کوئی کسی کو منع کرتا ہے تو منع کرنے والا برا لگتا ہے، حالانکہ حدیث کے مطابق منع نہ کرنے والا برا ہے۔ من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے گناہ اور برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فبلسانی، زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فبقلبی، دل میں برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور دل میں برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی جو دل میں بھی برا نہیں سمجھے، بھائی جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، محفل کو دیکھ رہا ہے، دکان میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، تو یہ برا نہیں سمجھ رہا نا، تو گویا کہ اس کا تھوڑا ایمان بھی نہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے۔
اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، چاروں کے نزدیک موسیقی سننا اور گانا یہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب انسان پر غالب آتا ہے پہلا کام اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ تو گانا سننا یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنا ہی ہے۔ اور ایک موقع پر قرآن نے کہا حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے حرام کر دیا ساری گندی چیزوں کو جو ظاہری ہے یا باطنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ظاہری سے مراد طوائفوں کے اڈے میں جانا، جسم فروشی کے اڈوں میں جا کر گناہ کرنا، وما بطن سے مراد خفیہ طور پر ناجائز مراسم اور تعلقات رکھنا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ تو بھائی گانا سننا اور گانا گانا اور میوزیکل کنسرٹ میں جانا یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وقت ضائع ہوتا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہ سرک سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آیا ہے، وقت کہاں ضائع کیا ہے۔ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے، تو وقت بھی اس میں ضیاع ہو رہا ہے۔ تیسری بات، پیسہ لگ رہا ہے، فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، گناہ کے موقع پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ چوتھا نقصان، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہود و نصارہ کی، اور جو ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام معاشرتی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔